میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين۔ حمد و صلاة کے بعد معزز مکرم علماء کرام، اساتذہ کرام، مہمانان ذی وقار، سامعین محترم، الحمدللہ ہم سب کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں اور سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں شرکت کی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میں اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر تمام منتظمین کو، تمام نوجوانوں کو اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام محبین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بحمدِ تعالیٰ مسلسل محنت اور مسلسل کوشش کے نتیجے میں آج یہ انتہائی خوبصورت ایوان اور اجتماع انعقاد پذیر ہے، اور اس محفل کا حسن اور اس کی رونق انشاءاللہ مزید بڑھ جائے گی جب حضرت مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے، تشریف فرما ہوں گے، اور ہمارے اور بھی دیگر اکابر اساتذہ علماء، حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام جیلانی اشرفی، حضرت مفتی اہل سنت مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی، اور ہمارے استاذ مکرم علامہ محمد رضوان احمد نقشبندی مدظ اللہ العالی ان قریب انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور اصل خطابات انشاءاللہ علامہ رضوان صاحب اور قبلہ مفتی صاحب فرمائیں گے۔ میری حاضری مختصر حاضری ہے، میں نے اپنے طلباء سے یہی عرض کیا تھا کہ میں 1 بجے آ سکتا ہوں تاکہ نماز میں شرکت بھی کر لوں، اور جو بھی وقت مختصر ہوگا آخر میں اس میں گفتگو کر کے اجازت لے لوں گا۔ تو یوں بس مختصراً تبرکاً کچھ باتیں عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اہم ترین جو عنوان ہے
نزول قرآن وہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم سب کہ اللہ نے اس کلام مجید کے بارے میں خود قرآن مجید ہی میں فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل فرما دیتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اور اس قرآن کی ہیبت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور اسی طرح قرآن میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ نے یہ امانت قرآن سب سے پہلے آسمانوں کے سامنے پیش فرمائی، مگر انہوں نے قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے یہ امانت قرآن آسمانوں پر پیش کی، انہوں نے معذرت کر لی۔ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمین پر پیش کی، زمین نے بھی معذرت کر لی۔ وَالْجِبَالِ، پہاڑوں پر پیش کی، انہوں نے بھی معذرت کی۔ فَأَبَيْنَا، ان سب نے معذرت کی۔ تو پھر اللہ نے یہ کلام مجید پھر کہاں نازل فرمایا؟ وہی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں شروع میں، کہ جب ان سب نے معذرت کر لی، آسمانوں نے، زمین نے، والجبال، اور پہاڑوں نے، تو پھر اللہ فرماتا ہے 19ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، اس کلام پاک کو روح الامین یعنی جبریل امین لے کر اترے ہیں، جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ کہاں لے کر اترے ہیں؟ کیا خوبصورت بات ہے، اللہ فرماتا ہے علی قلبک، پیارے مصطفیٰ آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ہیں، حضور کے قلب اقدس، حضور کا جو دل مبارک ہے، قلب مبارک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ ہم نے یہ کلام وہاں نازل فرما دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ کو معلوم تھا کہ کلام یہیں نازل کرنا ہے، قلب پاک محمد مصطفیٰ پہ اتارنا ہے، تو پھر اللہ نے پہلے پہاڑوں پر پیش ہی کیوں کیا؟ جب ان پہاڑوں نے معذرت ہی کرنی تھی، اور اللہ کو معلوم بھی تھا کہ اس زمین نے بھی معذرت کرنی ہے، آسمان نے بھی معذرت کرنی ہے، پہاڑوں نے بھی معذرت کرنی ہے، تو اللہ نے پھر ایسا کیا ہی کیوں؟ اللہ براہ راست قلب پاک مصطفیٰ پہ نازل فرما دیتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر پہلے ہی اللہ قلب پاک مصطفیٰ پہ نازل فرما دیتا تو دنیا والوں کو اس قلب محمد کی طاقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اللہ نے پہلے دکھایا ہے کہ لوگوں دیکھو کہ جہاں یہ بڑی بڑی طاقتیں معذرت کر لیتی ہیں، جہاں پہاڑوں کی طاقتیں جواب دے جائیں، جہاں زمین کی طاقتیں جواب دے جائیں، جہاں آسمانوں کی طاقتیں جواب دے جائیں، وہاں سے میرے حبیب کے قلب پاک کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے دکھایا ہے کہ دیکھو ان سب نے معذرت کر لی، تو میں نے قلب پاک مصطفیٰ کو یہ قرآن عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے کس شان سے اس کلام کو اپنے اس قلب پاک پر اس کو سنبھالا بھی ہے، اس کو محفوظ بھی فرمایا ہے، اور پھر اس کو امت کے لیے آسان فرما دیا، امت کے لیے آسان ہو گیا۔ ورنہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے نا، ایک اور سوال کہ جب اتنا یہ کلام ثقیل ہے، اتنا ہیبت والا کلام ہے، اتنا پرجلال کلام ہے کہ جناب پہاڑ بھی اگر اس پر پہاڑوں پر اس کو نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو پھر سوچنے کی بات ہے نا کہ پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں کیسے محفوظ ہو جاتا ہے؟ یہ اگلا سوال ہے۔ اللہ قرآن میں ایک طرف فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر اس کلام کو ہم پہاڑوں پہ اتارتے لرأيته، تو آپ دیکھتے کہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پہاڑ جھک جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ہو جاتے۔ تو پھر اتنا جب ہیبت والا کلام ہے کہ پہاڑ نہ سنبھال پاتے، تو پھر یہ بچے کیسے حفظ کر لیتے؟ کتنے نازک بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قلب ہوتے ہیں ان کے، نازک دلوں میں یہ قرآن اتر جاتا ہے۔ اب یہ بات بھی سوچنے کی ہے۔ میں ایک تقریر سن رہا تھا، بلکہ اس جلسے میں شریک تھا، اور خطاب فرما رہے تھے حضرت قائد اہل سنت امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
موقع بھی چونکہ حضرت صدیق اکبر کا ہے تو حضرت علامہ نورانی اولاد صدیق اکبر ہیں، فرزند صدیق اکبر ہیں، والد کی طرف سے بھی صدیقی ہیں، والدہ کی طرف سے بھی صدیقی ہیں۔ علامہ شاہ احمد نورانی نے یہی بات بیان فرمائی، وہ نزول قرآن کے اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے اور فرمانے لگے کہ ایک طرف اس کلام کی ہیبت اور جلال کا ہی عالم اور دوسری طرف فرمایا کہ بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا، وجہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ کلام ہے تو بہت پرجلال، بلا شبہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ جب پہاڑ برداشت نہ کر پائے تو یہ بچوں کے سینوں میں بھی حفظ نہ ہو سکتا، یہ بچے بھی اس کو حفظ نہیں کر سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اس کلام مجید کو سب سے پہلے قلب محمد مصطفیٰ نے اٹھا لیا، اور آقا کریم نے جب اس کو اٹھا لیا تو پھر پوری امت کے سینوں کے لیے آسان فرما دیا۔ اور اگلی بات پھر بڑی کمال بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے کہ اب اور اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بچے اس قرآن کو حفظ کرتے رہیں گے یہ سب کا سب صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ثواب حضور کو ملتا رہے گا، ہمیں اور آپ کو تو ثواب بعد میں ملتا ہے۔ جتنے ماں باپ اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، جتنے بچے حفظ کرتے ہیں، جتنے اساتذہ حفظ کرواتے ہیں، جتنے مدرسے بنائے جاتے ہیں، جتنے اجتماعات میں سندیں ایوارڈ دے کر حوصلہ افزائیاں کی جاتی ہیں، ان سب کو اس کا ثواب بعد میں ملتا ہے، پہلے اس کا ثواب اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کو عطا فرماتا ہے۔ ہر نیکی کا ثواب پہلے حضور کو ملتا ہے، ہر نیکی کا ثواب۔ ہم یہ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، سب سے پہلے آقا کریم نے نماز سکھائی لوگوں کو، لہذا اب جب تک یہ سجدے ہوتے رہیں گے پڑھنے والوں کو ثواب بعد میں ملے گا، پہلے اللہ اپنے حبیب کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اسی سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا، اور قرآن میں بھی یہ باتیں مختلف انداز میں بتائیں، احادیث میں بھی، کہ لوگوں اپنی زندگیوں میں نیکی کی بنیادیں رکھ کر جاؤ، جیسے تمہارے نبی نے نیکی کی بنیاد رکھی، حج کی بنیاد رکھی، نمازوں کی بنیادیں سکھا کر گئے اور دیگر اعمال سکھا کر گئے، اور اب جب تک عمل ہوتا رہے گا ان کی بارگاہ میں ثواب پیش ہوتا رہے گا۔ اس لیے اپنے پیچھے اچھے اعمال کی بنیادیں رکھ کر جائیے، اپنے پیچھے ایسے صدقہ جاریہ کر کے جائیے کہ جیسے آج یہاں پر ماشاءاللہ یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، یہ آج یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے، اور آج یہ حوصلہ افزائی کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں حفاظ قرآن، حفاظ کرام فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، یہ نیکی کی بنیاد ہے۔ اور پھر یہاں تک رکنا نہیں ہے کہ صرف ہم نے حفظ کر لیا یا ماں باپ نے حفظ کروا لیا تو بچے بھی رک گئے، ماں باپ بھی رک گئے، یہ سفر تو نہ رکنے والا سفر ہے، یہ سفر تو جناب نہ ختم ہونے والا سفر ہے، ابھی تو آغاز ہوا ہے اور اس کی منزل اب بڑھتی چلی جائے گی، اب اس کے درجات آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ آپ کے اسی علاقے سے، اسی مدرسے سے فارغ ہونے والے بہت سے طلبہ، تقریباً 50 کے قریب جو میری معلومات ہے، 50 کے قریب طلبہ آپ کے اسی مدرسے کے پہلے جو پڑھ چکے ہیں وہی ماشاءاللہ پڑھتے 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 اب ماشاءاللہ مختلف مدارس میں درس نظامی پڑھ کر عالم کورس کر رہے ہیں۔ آپ کے اسی علاقے کی باتیں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، اسی مدرسے سے انہوں نے حفظ کیا یا ناظرہ پڑھا، پھر حفظ کیا، پھر جناب ان میں سے کچھ طلبہ ہمارے ادارے میں گلشن اقبال میں زیر تعلیم ہیں، پہلے بھی پڑھ چکے اب بھی پڑھ رہے ہیں، اور جامعہ انوار القرآن گلشن اقبال میں، اور اسی طرح بہت سے طلبہ جامعہ ندرۃ العلوم میں، بہت سے طلبہ یہی کورنگی میں جامعہ صفا اسلامیہ میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان میں سے بعض یہاں پر پڑھا بھی رہے ہیں، ہمارے محترم جناب حضرت قبلہ مولانا عاطف صاحب جو یہاں پر پڑھا رہے ہیں، محنت فرما رہے ہیں، یہ ہمارے ادارے میں پڑھتے ہیں، عالم بن رہے ہیں، یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے آپ حضرات کے لیے، اور یہی وہ سوچ ہے، یہی وہ فکر ہے کہ جو آج ہمیں بیدار کرنی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کو، میں بس اختتام پر ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو بس مکمل کر رہا ہوں، ہم اہل سنت و جماعت کو اس وقت اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے صفوں میں، ہمارے حلقوں میں اور ہمارے مختلف شعبات میں اہل علم حضرات پیدا ہوں، علماء پائے جائیں۔ آج ہمارے یہاں اور ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے، ہم اپنے بچوں کے اندر مختلف صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، ساری چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن ایک جو انتہائی
افسوسناک پہلو ہے مختلف علاقوں میں، وہ جگہ جگہ ہمیں جو کمی نظر آ رہی ہے وہ علم کے حوالے سے، علماء بنانے کے حوالے سے بہت کمی ہے، اور یہاں تو پھر بھی ماشاءاللہ اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے۔ یہ 50-60-100 افراد کو تیار کر دینے سے بھی یہ کمی پوری نہیں ہو پائی، اتنا خلا ہے اس وقت اتنی کمی ہے، یا یوں کہیے کہ اس وقت معاشرے کے اندر جہالت اتنی زیادہ ہے کہ یہ 50-100 افراد سے بھی پوری نہیں ہو پائی، بلکہ جتنا ہو سکے ہم سب مل کر اس کے لیے پوری کوشش اور ہمت کریں، اپنے علاقے میں ایسی دھوم مچا دیں علم کی، علم دین کی، کہ جگہ جگہ علماء ہی علماء نظر آئیں، جگہ جگہ علماء نظر آئیں۔ جیسے اس وقت آپ سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا وقت بھی آئے کہ سامعین میں ہی اچھی خاصے علماء بیٹھے ہوئے ہوں، ایسا وقت آ جائے، اللہ کرے کہ ایسا وقت ہمیں نظر آئے، اہل سنت و جماعت میں کثرت ہو علماء کی۔ اور کمی کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ ہم جب اسٹیج پر کہیں جاتے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 15-20 جو ہے وہ سناخواں بلائے جاتے ہیں اور ایک عالم کو بلاتے ہیں، ایک عالم ہوتا ہے اور 15-20 کی تعداد میں سناخواں لائن سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، تو 6-7-5-6 گھنٹے کی اگر محفل نعت ہے تو اس میں جناب 5-5.5 گھنٹے تو سناخوانی ہے، آدھے گھنٹے بمشکل تمام تھک کر کوئی نصیحت سنی جاتی ہے۔ جب نعت خواں اچھی طرح قوم کو سناخوانی کر کے اور اچھی طرح سے ان کو مصروف کر کے جب قوم تھک جاتی ہے تو اس کے بعد عالم صاحب کو بٹھاتے ہیں، قوم جمائیاں لے رہی ہوتی ہے، لنگر کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، تو اس آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں نیند کے عالم میں، لنگر کے انتظار میں کیا نصیحتیں کی جائیں گی اور کیا نصیحتیں سنی جائیں گی اور کیا عمل ہوگا۔ یہ آج ضرورت ہے اس کلچر کو بدلنے کی، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم علم کی طرف متوجہ ہوں، اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو علم دین کی طرف ہم لے کر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کمال بات ارشاد فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، لیکن شعارکی القرآن، اے عائشہ تمہارا شعار اور تمہاری پہچان قرآن ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ سے حضور فرما رہے ہیں، حالانکہ ان کی پہچان ہی سارا کا سارا علم تھا، قرآن، اور آقا کریم ان کی پہچان تو خود صاحب قرآن تھے، لیکن خود صاحب قرآن فرما رہے ہیں کہ تمہاری پہچان قرآن ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ سے فرما دیا، ماں سے جب یہ بات کہہ دی جو مومنین کی ماں ہے، تو پھر اس ماں سے عقیدت رکھنے والے بچوں کی پہچان بھی قرآن ہونی چاہیے۔ اس لیے آج ہمیں اپنی پہچان کا تعین کرنا ہے۔ آج ہم اہل سنت و جماعت کی پہچان نہ جانے کیا کیا بن چکی ہے، عجیب و غریب چیزیں ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے، جس کے اندر بہت جذباتیت بھی ہے، بس مسلسل نعرے لگاتے رہیے، مسلسل جھومتے رہیے، اور بس اس طرح کی پہچان ہے۔ علم کی بات آتی ہے اہل سنت کا حوالہ نہیں دیا جاتا، اور کتابوں کی بات آتی ہے اہل سنت کا حوالہ بہت کم دیا جاتا ہے، اور مختلف قسم کی جو جذباتی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اہل سنت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج ہمیں اپنی پہچان کا تعین کرنا ہے۔ آج کا دن آپ اہل علاقہ کے لیے، ہم سب کے لیے، میں کہتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت اہم دن ہے، بہت بنیادی آج کا یہ اجتماع ہے، جس میں انشاءاللہ علماء، ہمارے اکابر علماء تشریف لا رہے ہیں، مزید لائیں گے، اور خصوصاً حضرت قبلہ علامہ استاد العلماء رضوان صاحب مد ظلہ العالی، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ خاص طور پر اس بنیادی پیغام کو آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ میں بس آخر میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے ماں باپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بس روایت بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ سنن دارمی کے اندر ایک روایت ہے، اس میں فرمایا کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں اس روایت کا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ارادہ کرتا ہے، ارادہ فرماتا ہے شہر والوں پر عذاب نازل کرنے کا۔ ظاہر ہے کہ شہر میں جو کچھ گناہ ہو رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ اچھی طرح جانتے ہی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے شہر والوں یا بستی والوں پر عذاب نازل فرمانے کا، لیکن فرمایا جب اللہ پاک قرآن پڑھنے والے بچوں کے چہروں کو دیکھتا ہے تو اللہ بستی والوں سے عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے۔ یہ بچے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ضمانت ہے، یہ جو جگہ جگہ قرآن پڑھتے ہیں اور مدرسوں کو، اداروں کو آباد کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے ضمانت ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ یہ جو آج اتنے گئے گزرے دور میں بھی ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، یہ دینی ادارے، یہ دینی مدارس، یہ ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان کو ترجیح دیجیے، ان کو اپنی ترجیحات میں شامل کیجیے۔
یہ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا تو کہیں جا کر کے پھر 8-10 سال کے بعد رزلٹ آتا ہے جناب. آج جو ماں باپ فیصلہ کریں گے اپنے بچوں کو عالم بنانے کا، حافظ اور عالم بنانے کا، تو پھر 8-10 سال بعد رزلٹ آئے گا. اور اگر آج بھی آپ نے نہیں سوچا، آج بھی نہیں سوچا، تو پھر نہیں معلوم کہ پھر رزلٹ کب آئے گا. جبکہ ضرورت آج ہے اور بڑھتی جا رہی ہے ضرورت، تو اس لیے ضرور اس پر غور کیجئے گا. بس اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس آج کی محفل کو بہت کارآمد فرمائے، بہت مفید بنائے اس کو، اور تمام بچوں کی بہترین حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنائے. اور اس اجتماع کو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ، جب آج میں کہتا ہوں کہ حفاظ کرام کی دستار ہو رہی ہے، وقت آئے گا انشاءاللہ یہاں علماء کی دستار بندی ہو رہی ہوگی انشاءاللہ. یہاں پر بڑے بڑے انشاءاللہ مشائخ حدیث آ کر طلباء جو فارغ التحصیل ہوں گے علم دین سے، انشاءاللہ ان کو دستار پیش کی جائے گی. اللہ وہ وقت بھی انشاءاللہ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی